اور کیا کیا پوچھیں گے قرآن مجید سے کہ تجھے اپنا کر فائدہ کیا ملے گا؟ ارے یہ تو انقلاب برپا کرنے والی کتاب ہے، جہاں میں انقلاب آیا ہے قرآن کی تلاوت سے، منور ہے جہاں قرآن کے نور و صداقت سے، ہوا عثمان ذو النورین کے دل پہ ضیاء اس سے، علی ابن ابی طالب بنے شیر خدا اس سے، یہ محبوب کبریا کے دل اطہر پہ اترا تھا، یہ محبوب کبریا کے دل اطہر پہ اترا تھا، ہدایت بن کے آیا تھا، زمانے بھر میں چمکا تھا، اسی قرآن نے خالد کو سیف اللہ بنایا تھا، اسی قرآن نے حبشی کی عظمت کو بڑھایا تھا، عمر کو اسی قرآن نے فاروق اعظم بنایا تھا، اسی قرآن نے کلمہ حق پڑھوایا تھا۔ اس قرآن کو پڑھتے عثمان نے پیا جام شہادت ہے، اس قرآن کو پڑھتے عثمان نے پیا جام شہادت ہے، انوکھی یہ تلاوت ہے، انوکھی یہ شہادت ہے، اس قرآن مجید کو اپنا کر جہاں میں سربلندی ملتی ہے، مقام بلند ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یہ وہ مقدس کتاب ہے، بے شک اللہ اس کے ذریعے سے قوموں کے نصیبوں کو بلند کر دیتے ہیں، قوموں کو بلند مقام سے سرفراز کر دیتے ہیں۔ جس نے قرآن کو سینے سے لگایا، قرآن پہ عمل کیا، قرآن پاک کی برکت سے اللہ نے انہیں رفعتیں عطا فرمائی، بلندیاں عطا فرمائی۔ اور کچھ لوگ صرف اس بحث میں پڑے رہتے ہیں کہ قرآن سمجھ کر پڑھے تو ہی فائدہ ہوگا، اگر بغیر سمجھے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو اس سے پڑھنے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ تو وہ کتاب ہے، اس کتاب کو اگر کوئی سمجھ کر پڑھتا ہے تو بھی ثواب ہے، اجر ہے، فائدہ اسے ضرور ہوتا ہے، اور اگر کوئی بغیر سمجھے کے بھی پڑھتا ہے تو بھی اسے ضرور قرآن مجید کی برکتیں اسے ضرور ملتی ہیں۔ ذرا ان لوگوں سے پوچھیں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن بغیر سمجھے پڑھیں تو فائدہ نہیں ہوتا، تو کیا ان لاکھوں لوگوں کی نمازیں جو قرآن کی زبان سے واقف نہیں ہیں، ان لوگوں کی نمازیں جو قرآن نماز میں پڑھ رہے صحیح ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہیں؟ اور کیا مثال دوں، کہیں مظاہرہ قرات ہوتا ہے، انڈیا ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، اور اس جیسے ملک جہاں پر زبان لوگوں کی مادری عربی نہیں ہے، وہاں مظاہرہ قرات پر ہزاروں لاکھوں کی بھیڑ جمع ہوتی ہے، قاری قرآن مزے سے تلاوت کرتے ہیں، اور یہ سننے والوں کا جم غفیر جھوم جاتا ہے، جھوم اٹھتا ہے، وہ آپے سے باہر ہونے لگتے ہیں۔ آخر یہ قرآن صرف سنتے ہیں، نہ اس کی زبان نہ ہی اس کا معنی انہیں معلوم ہے، اور نہ ہی اس کا ترجمہ معنی اور مسائل سے وہ واقف ہیں، بس قرآن کی وہ تلاوت ہے، اس کی لے میں، اس کے لہروں میں یہ سننے والے کھوتے چلے جاتے ہیں۔ وہ جمال عبد الناصر جب سوویت یونین گیا تھا تو وہاں کے سوویت یونین کے صدر نے جمال عبد الناصر جو مصر کا صدر تھا اس سے پوچھا تھا، تم آتے آتے میرے لیے کیا تحفہ لے کر آئے؟ جمال عبد الناصر تھوڑی دیر سوچ کر کہنے لگے، اگلی بار ضرور تمہارے لیے تحفہ لے کر آؤں گا۔ جب دوسری مرتبہ جمال عبد الناصر صدر مصر کو سوویت یونین جانا پڑا، اس وقت انہوں نے اپنے وفد میں قاری قرآن شیخ عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ کو شامل کیا۔ یہ 1979 کی یہ بات ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ جب یہ ان کے ساتھ وفد میں شامل ہو سوویت یونین گئے تو وہاں پر اس سوویت یونین کے صدر نے بھری کابینٹ میں پھر جمال عبد الناصر سے وہی کہا، تم نے وعدہ کیا تھا کہ اگلی بار آؤں گا تو تحفہ تمہارے لیے لاؤں گا، بتاؤ تم نے کیا تحفہ لے کر ہمارے پاس یہاں پہنچے ہو؟ تو اس پر جمال عبد الناصر نے حضرت قاری عبد الباسط کو آگے کر دیا کہ یہی تمہارے لیے تحفہ لے کر آیا۔
وہ حیران ہو کر پوچھنے لگا یہ کون سا تحفہ ہے جو مجھے دینے کے لیے تم لے کر آئے ہو؟ جمال عبد الناصر نے گزارش کی عبد الباسط رحمہ اللہ سے کہ قرآن کی تلاوت انہیں سنائیں۔ قاری عبد الباسط نے اپنے دل میں بارگاہ عزدی میں دعا کی، باری تعالیٰ اب تک جو تلاوت کرتا رہا قرآن کو ماننے والوں کے سامنے کرتا رہا، آج لاج رکھ لے یہ ان لوگوں کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں جو قرآن تو کیا تجھے بھی نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، یہ دہریے ہیں، کمیونسٹ ہیں، ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، میری لاج رکھ لے۔ قرآن پاک کی تلاوت کی حضرت عبد الباسط فرماتے ہیں جب میں تلاوت ختم کر کے لوگوں کی طرف نگاہ دوڑائی ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اور لوگ اپنی اپنی نظروں کو چرا رہے تھے کہ کوئی ہماری طرف نظر نہ ڈال لے۔ جمال عبد الناصر نے پوچھا او صدر صاحب بتاؤ یہ قرآن تو ہمارا تھا، یعنی ہم اس کو سمجھنے والے، ہماری آنکھوں میں آنسو آنا اس کو سن کر تو فطری بات ہے، لیکن تمہاری آنکھوں میں کیوں آنسو جھلک پڑے، کیوں آنسو ٹپک پڑے، ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے کیا پڑھا ہے اور کیا ان کی زبان سے نکلا ہے، لیکن دل پر وہ عجیب کیفیت آ رہی تھی، چھا رہی تھی اور ہماری آنکھوں بلا اختیار رونے پر مجبور ہو گئیں۔ وہ سمجھنے والے نہ سمجھنے والے سمجھ کر پڑھنے کا کیا فائدہ، نہ سمجھ کر پڑھنے کا کیا فائدہ، سوال کرنے والوں سے ذرا پوچھو کہ وہ دہریوں کے آنکھوں سے آنسو کیوں نکلے تھے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، دیکھیں اللہ کا نظام بھی کتنا عجیب ہے کہ جب کبھی کسی بات پر اعتراض کرنے لگتے ہیں تو اللہ کی طرف سے جواب بھی، اللہ کے محبوب کی طرف سے جواب بھی اس انداز میں ملتا ہے کہ اس سوال کرنے والوں کا سوال ختم ہو جائے، ان کا اعتراض ختم ہو جائے اور ان کو بھی بات واضح ہو جائے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ محدث ہیں جو حدیث کے بارے میں اپنی طرف سے ایک بات کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث احسن ہے، یہ حدیث کے کس درجے میں ہے۔ ایسے امام جو حدیث کو پرکھتے ہیں ان کی کتاب میں انہوں نے ایک حدیث بیان کی اور وہ حدیث بھی بیان کی تو راوی کون ہے، حیران ہو جاتی ہے ہماری طبیعت جب ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ وہ حدیث نقل کرنے والے فقیہ الامت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو تمام مسائل کو سب سے زیادہ جاننے والے، پوری امت متفق ہے کہ صحابہ میں سب سے زیادہ فقیہ اگر ہیں تو وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ حدیث نقل کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها، جو کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا، قراء کا لفظ ہے یہاں تلاوت کا لفظ نہیں ہے، تلاوت کے معنی سمجھ کر پڑھنے کے ہیں اور قراء کے معنی بغیر سمجھے پڑھنے کے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها، اسے 10 نیکیوں کے برابر نیکی ملے گی، اسے 10 نیکیاں ملے گی۔ آگے حضور نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ پورا کل ملا کر ایک حرف ہے، لیکن الف حرف، لیکن الف ایک حرف ہے، ولام حرف، لام ایک دوسرا حرف ہے، ومیم حرف، اور میم ایک تیسرا حرف ہے۔ اس ایک ایک حرف پر الگ الگ نیکی ہے۔ ذرا ان اعتراض کرنے والوں سے پوچھو تو صحیح الف لام میم کا ترجمہ کون سا عالم بتائے گا، کون سا مفسر بتائے گا، کون سا محدث بتائے گا؟ اس کا معنی تو جبرائیل بھی نہیں جانتا تھا۔ اس کو پڑھنے والے پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔
مجھے اس بات سے ہرگز انکار نہیں ہے کہ سمجھنے کا فائدہ ضرور زیادہ ہے۔ سمجھ کر پڑھنے کی دعوت قرآن مجید میں سورۃ القمر میں اللہ نے دی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، سمجھنے کے لیے ہم نے یقیناً قرآن کو آسان بنایا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت پانے والا، ہے کوئی سمجھنے والا؟ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ یقیناً قرآن کو سمجھنا اہم ترین کام ہے۔ سمجھنے سے ہی ہم قرآن کی احکامات کو جان سکتے ہیں، سمجھنے سے ہی قرآن کی منہیات کو جان سکتے ہیں، سمجھنے سے ہی قرآن مجید میں واقعات جو بیان کیے گئے ان کے مقاصد کو جان سکتے ہیں، آیات کے معنی اور اس کے مفاہیم اور اس کے تفصیلات اور مسائل کو جان سکتے ہیں۔ اس لیے سمجھنا بہت ضروری ہے، سمجھنے کا درجہ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن سمجھے بغیر بھی اگر کوئی تلاوت کرتا ہے تو تلاوت کا فائدہ اسے ضرور ملتا ہے۔ حتیٰ کہ بخاری شریف کی روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ وہ صحابہ کے ساتھ کسی عرب کے قبیلے کے پاس سے گزر رہے تھے۔ قبیلے والوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی تھی، قبیلے کے سردار کو ایک بچھو نے کاٹ لیا، تو اس قبیلے کے لوگوں نے حضرات صحابہ کی اس مقدس جماعت کے پاس آئے اور آ کر ان سے کہنے لگے تم میں کوئی علاج کرنے والا معالج ہے یا کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے۔ تو ان صحابہ نے کہا تم نے تو ہماری مہمان نوازی نہیں کی، جب تک اس پر اجرت نہیں دیتے ہم یہ کام نہیں کرتے۔ ان لوگوں نے بکریوں کے ایک ریوڑ پر اجرت کو طے کیا، کسی روایت میں 30 اور کسی میں 80، کسی میں 120 بکریاں اس وقت قیمتاً اجرتاً طے پائیں۔ اس کے بعد حضرت ابو سعید خدری آگے بڑھے، جہاں بچھو نے کاٹا تھا وہاں سورہ فاتحہ کو دم کیا، اور اس پہ جو دم کیا اور اپنا تھوک بھی لعاب بھی اس پہ ملایا تو وہ بندہ اچھا ہو گیا۔ قرآن کا اثر تو یہ ہے، وہ بچھو کے کاٹے ہوئے زہر پہ بھی اثر کرتا ہے، تو اس کے حروف، اس کی تلاوت بغیر سمجھے اگر پڑھتا ہے تو کیوں اس پر انسانوں کے دلوں پر اثر نہیں کرتا؟ اسی لیے تو وہاں جمال عبد الناصر نے جب عبد الباسط سے پڑھوایا تھا کمیونسٹوں کے دلوں پہ اثر کیا تھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے۔ تو یہ قرآن مجید ہے، مسلمانوں اس قرآن کو اپناؤ، اس قرآن کو سینے سے لگاؤ، اسے پڑھو، خوب پڑھو، سیر ہو کر پڑھو، اسے سنو، خوب سنو، سیر ہو کر سنو، اور اسے سمجھو، خوب سمجھو، سیر ہو کر سمجھو، اور اس کو عام کرنے کی کوشش کرو۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔